پہاڑوں کے اندر سے کوئلہ آگ نکالی جس نے لوہے کو پگھلا دیا، اور پھر آگ نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پانی نے آگ کو بجھا دیا۔ پانی نے برس کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے بادل کو بھیجا جس نے بارش کو ختم کر دیا اور گرج کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے ہوا چلائی جس نے بادل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیا۔ پھر ہوا نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ 4 چیزیں لے کے آؤ۔ مالک کیا؟ کہا پانی، ہوا، آگ اور مٹی، ان 4 چیزوں سے میں وہ بنا رہا ہوں جو ہر شے پہ غالب ہے، جو ہر شے پہ غالب ہوگا۔ یعنی انسان کو خلق کیا، آدم علیہ السلام کو بنایا، آپ کے اندر روح ڈالی گئی۔ یہ حدیث قدسی آ گئی ہے میری اس گفتگو کے دوران، تو یہ بھی سن لیں، مہر منیر سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ کے اندر روح ڈالی گئی آپ نے ایسے دیکھا عرش کے دائیں طرف آپ کو 5 نور نظر آئے۔ سید بیٹھے ہوئے ہیں، میں موضوع پڑھ رہا ہوں، 5 نور نظر آ رہا ہے۔ اب پتہ تو چل گیا یہ 5 کون ہیں؟ جس کو پتہ چلا ذرا اٹھائے دونوں ہاتھ، شاباش۔ مالک سے پہلا سوال کہا یہ کون؟ جواب آیا یہ نہ ہوتے تو بھی نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو بھی نہ ہوتی، یہاں تک زمین بھی نہ ہوتی، آسمان بھی نہ ہوتی، چاند سورج ستارے بھی نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے تو میں کوئی چیز خلق نہ کرتا۔ پھر وہی نور حضرت آدم میں رکھا۔ سید بیٹھے، میں ان کا شجرہ پڑھنے لگا، اگر آپ کو ہاتھ نہ کہیں گے تو لطف آ جائے گا۔ میں صلات کا شجرہ پڑھ رہا ہوں، اور ایسا حسین شجرہ نہ کسی کا ہے نہ ہو سکتا ہے، یہ وہی نور ہے تو حضرت آدم سے چلا، حضرت شیش تک پہنچا، شیش سے چلا ادریس تک پہنچا، ادریس سے چلا نوح تک پہنچا، نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا، عدنان سے چلا ماد تک پہنچا، ماد سے چلا نزار تک پہنچا، نزار سے چلا مدر تک پہنچا، مدر سے چلا الیاس تک پہنچا، الیاس سے چلا مدر تک پہنچا، مدر سے چلا قدیمہ تک پہنچا، قدیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے چلا نظر تک پہنچا، نظر سے چلا مالک تک پہنچا، مالک سے چلا واحد تک پہنچا، واحد سے چلا غالب تک پہنچا، غالب سے چلا لوئی تک پہنچا، لوئی سے چلا صاف تک پہنچا، صاف سے چلا مرہ تک پہنچا، مرہ سے چلا کلام تک پہنچا، کلام سے چلا زید تک پہنچا، زید سے چلا عبد مناف تک پہنچا۔ آپ بھی اگر ہاتھ نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھاؤ گے؟ عبد مناف سے چلا وہ نور حضرت ہاشم تک پہنچا، ہاشم سے چلا حضرت عبد المطلب تک کے نور پہنچا، حضرت عبد المطلب سے چلا۔ اب قبلہ شادی جہاں نور نے 2 رستے لیے تھے، ایک رستہ ولایت والا اور دوسرا نبوت والا، اور حضور کا فرمان ہمارا نور پاک رحموں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا رہا، پاک پشتوں سے پاک رحموں تک پہنچا۔ آؤ اب نور کے 2 رستے، ایک نبوت والا ایک ولایت والا۔ جب یہ نور نبوت کے رستے چلا ہے تو حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے، اور جب یہ نور ولایت کے رستے بڑھا ہے فتویٰ مجھ پہ لگے گا، بس مجھے سبحان کا چاہیے۔ یہ نور جناب حضرت ابو طالب تک پہنچا ہے، جناب حضرت ابو طالب تک پہنچا ہے۔ جو نور حضرت عبداللہ تک پہنچا تھا وہ 12 ربیع الاول کی صبح اماں آمینہ کی گود میں محمد بن کے اترا ہے، اور جو نور ولایت کے راستے چلا تھا وہ حضرت فاطمہ کی گود میں۔ اب ایک ہاتھ حضور کے نام پر اور دوسرا مولا علی کے نام پر اٹھاؤ ذرا، ہاتھ 1 منٹ کے لیے نیچے نہ رہے۔ تجھے حضور کے میلاد کا اور علی کی آمد کا واسطہ دے کہو۔ دوسرا نور حضرت فاطمہ کی گود میں اللہ کے گھر میں علی بن کے اترا ہے، علی بن کے اترا ہے۔ اب قرآن آگے بڑھ رہا ہے، پھر حضور
है हज़रत खदीजतुल कुबरा की सूरत। आओ सुनो, वो बेटी आप दोनों की गोद में आई है जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। अब इधर अली है, उधर फातिमा है। अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ, या महबूब मारा जल बहरई, मारा जल बहरई। तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती करते हैं, कहते हैं ये जो एक समुंदर है इसको सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। ये जो दूसरा समुंदर है, अब कौन है जो एक हाथ सैयदा के नाम पर और दूसरा मौला अली के नाम से उठाएगा? ये जो दूसरा समुंदर है इसको मौला अली कहते हैं। अल्लाह कहता तुम अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत को झुमलाओगे? आयत नंबर 21 में फिर कहता है अरे ये फिर दो दरिया जुड़े, इसमें दो मोती, एक लूलू और एक मरजान। इमाम जलालुद्दीन कहते हैं कि ये जो लूलू है इसको इमाम हसन कहते हैं। मुझे नहीं पता कौन बोले या कौन न बोले, ये जो मरजान है उठाओ हाथ, इसको हुसैन कहते हैं, इसको हुसैन कहते हैं। ये है मेरे हजूर का शजरा, इधर से या उधर से सोहना तेरा, सोहना तेरा शजरा।